नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ही प्यारी हदीस है, बड़ी ही खूबसूरत हदीस है प्यारे आका की। इन्ना शर्रन नासी इंदल्लाहि मंजिलतन यौमल क़ियामा मन तरकुन्नासुत्तिका अशर्रिही। अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन हैसियत का हामिल क़यामत के दिन वो शख्स होगा जिसकी बदसलूकी की वजह से लोग इससे मिलना जुलना छोड़ दे, इसकी बदसलूकी की वजह से। यानी क़यामत के दिन सबसे बदतरीन शख्स, सबसे बुरा शख्स, सबसे ज़्यादा महरूम शख्स क़यामत के दिन वो होगा जिसकी बदसलूकी की वजह से किसी का दिल दुख गया हो, जिसकी बदसलूकी की वजह से लोग इसे मुंह ना लगाते हो, जिसकी बदअखलाकी बदसलूकी की वजह से लोग इससे किनारा करते हो, जिसके बुरे रवैये की वजह से लोग मिलना छोड़ दे। आपके पास इल्म है लेकिन अखलाक नहीं, आपके पास इबादत है लेकिन अखलाक जैसी दौलत नहीं है, आपके पास हज जैसी इबादत है, आपके पास सदका भी है, आप सदका भी करते हैं, आप सारी नेकियां करते हैं, आप तहज्जुद भी पढ़ती हैं, आप नेकियों में साबिकून अल अव्वलून हैं, लेकिन अच्छा रवैया नहीं है, अच्छा सलूक नहीं है, लोगों के साथ बुरे अखलाक से पेश आते हैं, लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, तो सारी नेकियां ज़ाया हो गई। अगर आप अल्लाह की मखलूक के साथ बदसलूकी करते हैं, बदसलूकी से पेश आते हैं, तो नेकी करने का कोई फ़ायदा नहीं, नेकियां सारी की सारी ज़ाया हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन खियारिकुम व अहसनुकुम अखलाक़ा, तुम में से बेहतरीन वो है जिसका अखलाक अच्छा है। इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाक़ा के बेहतरीन शख्स वो है जो अखलाक में सबसे बेहतर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक की वजह से तो काफिर भी कलमा पढ़ लेते थे। एक मर्तबा आप कहीं से गुज़र रहे हैं तो एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है, काला बद्दू, उसने आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपको देखा गुज़रते हुए, तो बद्दू ने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। कहा मुझे कुछ तालीम दीजिए। उसने कहा कुछ मुझे बताइए इस्लाम के बारे में। आपने फरमाया अच्छा मैं आपके पास आता हूँ। उस काले बद्दू ने कहा नहीं नहीं मेरे करीब ना आना, मैं तो नहाता ही नहीं हूँ, मुझ में तो बड़ी बदबू आती है और मेरे से पीछे आप रहिए, मेरे करीब कोई भी नहीं आता। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे हटा और दूर की तरफ भागा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे गए और भाग कर गए और उसे गले लगा लिया। तो वो काला बद्दू उसने जब देखा प्यारे आका ने उसे गले लगा लिया है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और प्यारे आका ने उसका माथा चूम लिया। तो उसने फ़ौरन कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे तो कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया और मुझे तो कोई गले नहीं लगाता। यानी दीन की तालीम सीखे बग़ैर ही आपके अखलाक से उस काले बद्दू ने कलमा पढ़ लिया। तो अच्छा अखलाक एक खुशबू है, ऐसी खुशबू है जो सबको आपके करीब करती है। अच्छा अखलाक एक नेमत है, अच्छा अखलाक तोहफ़ा है। माफ़ करना सीखिए, दरगुज़र करना सीखिए, माफ़ करना, दरगुज़र करना, और कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए सबको माफ़ कर देना, ये तो नबियों की सिफ़तें हैं। इधर गुज़र से काम लेना, दिल को साफ़ करना, ये तो अंबिया कराम की खूबियाँ हैं। अच्छा अखलाक ये अल्लाह पाक का तोहफ़ा है। आप जितनी मर्ज़ी नेकियां करें, आप सबके साथ एक नेकियां करते रहें, सबके साथ मेहनत भी करें, सबकी मदद भी करें, लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है, बदसलूकी है, आपका रवैया अच्छा नहीं है, तो सारा कुछ ही ज़ाया हो गया। एक सहाबी रसूल को जन्नत मिल गई सिर्फ़ माफ़ करने की वजह से, दरगुज़र करने की वजह से, दिल को साफ़ करने की वजह से।
کوئی خاص عبادت نہیں تھی، کوئی ساری رات آپ جاگ کے عبادت نہیں کیا کرتے تھے، کوئی تہجد نہیں پڑھتے تھے، کوئی لمبی چوڑی تسبیحات نہیں کیا کرتے تھے، صرف اور صرف معاف کرنا، صرف مخلوق کو معاف کر دینا اور درگزر سے کام لینا، اور اس وجہ سے اللہ پاک نے جنت دے دی۔ لوگوں سے اچھے سلوک کی وجہ سے جنت مل جاتی ہے۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے۔ بد سلوکی کی وجہ سے اپنے خون کے رشتے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ بد سلوکی، بد اخلاقی کی وجہ سے گھروں کے ماحول خراب ہو رہے ہیں۔ بد سلوکی کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ بد سلوکی، برے رویے اور برے اخلاق کی وجہ سے معاشرے میں فتنے برپا ہو رہے ہیں۔ کتنی لڑکیوں کو طلاق ہو رہی ہے، کتنوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں کہ شاید ہماری بچیوں کی بھی تربیت نہیں ہے کہ معاف کرنا، درگزر کرنا کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جھک جانا، یہ انسان کی زندگی میں بہت بہت خوبیاں رکھتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پیارے آقا کی ساری باتیں ہی بڑی پیاری ہیں، لیکن صرف ایک حدیث ہی کافی ہے کسی مومن، کسی ایمان والے کے لیے جو حقیقتاً نبی پاک سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے صرف ایک حدیث ہی کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ معاف کر دو، درگزر کرو، غلطی ہے یا نہیں ہے، جھک جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو اور جھک جاؤ، اور تمہارے جھکنے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو روز محشر مصطفیٰ سے عزت لے لینا، مصطفیٰ سے عزت لے لینا۔ یقین جانیے اس حدیث کے بعد مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں معاف کرنا کوئی بڑی اور کوئی مشکل بات نہیں۔ دلوں کو صاف کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ جب پیارے آقا نے اتنی بڑی بات فرما دی کہ معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو، جھک جاؤ، غلطی ہے یا نہیں ہے جھک جاؤ، اگر جھکنے سے عزت میں کمی آ جائے تو نبی پاک سے لے لینا۔ ہمارے معاشرے میں اور گھروں میں بے سکونی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نہ ہم دل صاف کرتے ہیں، نہ درگزر کرتے ہیں، نہ معاف کرتے ہیں، اور دلوں میں باتیں رکھتے ہوئے کئی سال زندگی کے گزار دیتے ہیں اور اسی بات کو رپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا۔ پھر ہمارے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہمارا تو کلمہ، ہمارے نبی ہمیں تو درس اس بات کا دیتے ہیں کہ درگزر کرتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے دنیا کا سفر ہم طے کر دیں۔ اور یہ اچھے اخلاق کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور دل صاف کرنے کا، دل سے معاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اندر کا سکون مل جاتا ہے، اور جس کے پاس اندر کا سکون نہیں ہے نا، تو پھر اس کے پاس اسے گاڑی، کوٹھی، بنگلے میں، پیسے میں، دنیا کی ساری زیب و زینت میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ جس کے پاس اندر کا سکون نہیں ہے، جس کے پاس یہ اندر کا سکون ایک رب کی نعمت ہے، اور یہ جب بھی ملتا ہے جب ہم اللہ کی مخلوق کو کہیں نہ کہیں اپنی ذات سے دکھی نہیں کرتے، پریشان نہیں کرتے، دل نہیں دکھاتے، دل نہیں توڑتے۔ اب یہ پیارے آقا کی اس حدیث پہ اگر ہم غور کریں، ہم جب غور و فکر کرتے ہیں کہ سب سے بدترین، سب سے برا، سب سے گندا شخص ہی وہ ہوگا قیامت کے دن جس کی بد سلوکی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا بھی نہیں گوارا سمجھتے، یعنی لوگوں کو اچھا ہی نہیں لگتا کہ ہماری محفل میں بھی آئے، ہمارے گھر میں بھی آئے، یا ہم اس سے ملے، یعنی اسے ملنا بھی لوگ چھوڑ دے۔ سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد اخلاقی اور بد سلوکی کی وجہ سے دنیا میں اسے لوگ چھوڑتے چلے جائیں۔ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے دلوں کو بڑا کر لے، اپنے دشمنوں کو معاف کر دے، اور دنیا میں کسی کو دشمن سمجھے ہی نہ کہ ہم تو مسافر ہیں، کوئی بات نہیں، درگزر سے کام لیتے رہیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ پیارے آقا کی ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، اکمل المؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا۔ مومنوں میں کامل ترین وہ ہے، مکمل جس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، کامل ترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، یعنی ایمان کے اعلیٰ درجے پہ وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ احسنکم خلقا، احسنکم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ تو ہم کوشش کریں ہم دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اخلاق کو بہترین بنا لیں۔ لڑائی جھگڑے سبھی گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی لڑائی کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی اور آخرت بھی روشن کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔